تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، ہو تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دھار پر بھی ملی امان، میں ادھو کو کیوں نہ ادھو کہوں، میری زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اسے بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا ہے ہم آپ کو اندر جا کے سارا وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ پہ ہو یا علی ہو مجھے سمر۔ واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیبیاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیبیاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے ان میں سے 6 بیبیوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیبیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیبیاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہجرت کرنے والی انہی 6 بیبیوں کا ذکر کریں گے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے عباس علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئیں، جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسما، رمالہ اور زینب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ان 6 بیبیوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھیں کہ شہادت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔
اسلام چونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما ساہے تھا۔ جب یہ 6 بیبیاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ہی ان بیبیوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ راجہ مہابرن نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کنور کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ چادروں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیبیوں میں سے ایک نے راجہ کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجہ کا بیٹا ان تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہوا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلوایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی وہاں تک لے کر جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غضبناک ہو گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بھری نگاہ سے راجکمار کو دیکھا جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیبیوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے خدا تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ یہ پورا دربار آپ کا حرم کہلاتا ہے۔ بی بی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہاں تک ہم آ سکتے تھے، اس کے آگے ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اور قرآن کریم میں خدا کا دعویٰ ہے آپ بندے پہ اس کی سکت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے۔ اس وقت آپ کے معجزات کو دیکھ کر ہندو راج کو پتا چلا یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اس نے اگر یہاں کے بیبیوں پاک کے جو باقی لوگ تھے ان سے کہا اپنے جد کے نام پہ اس بستی کا نام رکھو۔ اس وقت سے محمد نگر اس کو کہتے ہیں، میانی صاحب بھی بعد میں بنا ہے۔ قبرستان جو لاہور میں پہلا آباد ہوا وہ محمد نگر ہے۔ پہلا جو قافلہ اسلام کا آیا، اولیاء کرام بعد میں آئے، نظام الدین اولیاء بعد میں آئے، معین الدین چشتی جمیری بعد میں آئے، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بعد میں آئے۔ وہ آپ کا 1500 سال آپ کو ہو گئے داتا گنج بخش کو، وہ سامنے آپ کی چلہ گاہ ہے۔ جب حجویر سے چلنے لگے تو مرشد نے کہا وہاں مشکل کشا کی بیٹی کا دربار ہے، جب چادر ہاتھ ہماری کمر میں مور نہ ہوتی کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تھا، تمہارا مرشد نہیں کہلا سکتا تھا۔ وہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی سامنے چلہ گاہ ہے۔ ادھر غازی شہنشاہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک ہے، سامنے بی بی کی دختران کے مزارات ہیں، حضرت مسلم کی بیٹیاں، آپ زوجہ حضرت مسلم بن عقیل کی 95 ہجری سے کچی قبر بھی تھی، یہاں پہ کچی قبر تھی لیکن لو دے رہی تھی، روشنی دے رہی تھی، منتیں مرادیں لوگوں کی پوری کر رہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں، آج بی بی کے مزار مبارک میں ذریعہ بھی بن چکی ہے، تعمیرات بہترین ہو گئی ہے، ہر ولادت شہادت پہ زائرین آتے ہیں یہاں پہ آ کر، اور کوئی تفریق نہیں ہے۔
सुन्नी हो, शिया हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम मकात पे फिक्र है। हम यहाँ पे इंसान मांगने के लिए आता है, सब लोग मांगने के लिए आते हैं। मैं भी साहिल हूँ, भिखारी हूँ इस दरवाजे का। जो लोग सवाल कर रहे हैं वो तमीर हो रहे हैं। वो अली जो लाए इल्लमा, वो अली जो हासिल कुल कफा, उसे क्या कहूँ तू खुद बता। सल तुझ पे छोड़ा ये फैसला, जिसे हक ने बख्शा है मर्तबा, जिसे हक ने बख्शा है मर्तबा। जो अज़ल से शोर बतूल है, राह जागता तो इमाम था, राह जागता तो इमाम था। हो कभी सो गया तो रसूल है। जी तो दोस्तों, आज ही मैंने आपको बीबी पाक दामन का विज़िट करवाया, सारा आपको दिखाया। तो बाकी आपको यहाँ पे जो जो अंदर चीज़ें बनी हुई हैं, ये कितने साल पुराना है। और 95 हिजरी में कहते हैं कि यहाँ पे ये बीबियाँ यहाँ पे आई थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, इसे शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपको नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। की करता है हम सरी।